محمد مہدی صاحب سے میرا پرٹیکولر سوال میں پہلے بعد میں مشرق وسطیٰ پہ آؤں گا، پہلے میں آ جاتا ہوں ساؤتھ ایشیا پہ۔ سر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کیونکہ میں آج کمپیریزن پہ لے کے چل رہا ہوں، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں پاکستان سے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پچھلی صدارت تھی، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہم نے تناؤ دیکھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بار بار پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ پاکستان امریکی امداد لے کر بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد میں بھی کٹوتی کی اور پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ یہ پاکستان کا ہے۔ اب میں ذرا آ جاتا ہوں سر بھارت کے حوالے سے۔ دو اہم ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، تو کمپیریزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کیا، مضبوط کیا۔ بھارت کو چین سے بڑھتے ہوئے رسوخ کے مقابلے میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی سمجھا گیا۔ اس وجہ سے ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات کو فروغ دیا۔ ان کے دور میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کئی معاہدے بھی ہوئے، جن میں دفاع اور ٹیکنالوجی کے شعبے شامل ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں سر اب جب وہ آئے ہیں اور بڑے طاقتور ہو کے آئے ہیں، کیا ان پالیسیز کا جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ان کی پچھلی پالیسیز تھی اس میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو چند ماہ پہلے انہوں نے ایک رپورٹ بنوائی تھی اس خطے کے اوپر، جس میں سابق امریکن ایمبیسیڈر این پیٹریسن اور جنرل مائیکل جنہوں نے افغانستان میں کام کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ان کے تمام لوگ اس میں شامل تھے۔ اگر ہم اس پالیسی کا مطالعہ کریں، اس پیپر کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان سے بہت زیادہ شکوے رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ بلف کیا ہے اس ساری صورتحال کے اندر۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چند ہفتے پہلے آئی ایس کی طرف سے ایک کوشش کی گئی ایک دہشت گردی کی امریکہ کے اندر، آیا کہ وہ گرفتار ہو گئے اور وہ افغانی تھے۔ تو اس وقت ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی پاکستان کے ساتھ آئی ایس کو ڈیل کرنا ہے، کہ آئی ایس کو جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان ان کو کس طرح ڈیل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے ان کے خیال کے مطابق کچھ لوگ جا رہے ہیں جو ان کے خلاف مشرق وسطیٰ کے اندر لڑ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایران ان کو پیٹرنائز کر رہا ہے۔ تو دوسرا ان کا بہت بڑا مطالبہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو روکا جائے۔ تو یہ تو دو چیزیں ہوں گی جو فوری طور پر ہم دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے ہوں گی، کیونکہ وہ اسی کی پیش بینی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو چین کے ساتھ معاملات ہیں، اس کو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی، اور ان کی جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی ایلس ویلز، انہوں نے بڑی کھل کر اس کی مخالفت کی تھی اور اس کے مختلف زاویوں سے اس کے اوپر تنقید کی تھی، اور آج بھی وہ جو ہے صورتحال کے اندر وہ اس کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہوگی۔ جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ بھی وہ ابھی جو ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میعادی ویزے ہیں جو پروفیشنلز کو دیے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ انڈینز ہر سال امریکہ آتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے پابندی لگانا چاہتے ہیں، اور یہ انڈیا کے لیے جو ہے ایک بہت ہی سرپرائزنگ صورتحال ہوگی اگر ایسی کچھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹیرف کے معاملات میں بھی 20% تک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیرف بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہندوستان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنی ہوگی۔ پاکستان کا معاملہ بالکل اور طرح کا ہوگا اور ہندوستان کا معاملہ اور طرح کا ہوگا۔ بہرحال ان کا جھکاؤ، اور انہی کا نہیں بلکہ امریکہ کی آپ پچھلی تمام انتظامیہ کو دیکھ لیں، جب سے سول نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا باراک اوباما صاحب کے دور میں، اس وقت سے لے کر آج والے دن تک وہاں جو بھی صدر رہا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف رہا، اور پاکستان کی طرف اس کی جھکاؤ جو تھا وہ افغانستان کی وار کی وجہ سے ایک وقت کے اندر زیادہ تھا، جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتاً کم ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے جو ہوگا وہ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو پاکستان کو اس کو مینٹین کرنا ہوگا۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس کے حوالے سے ہمیں تیاری نہیں نظر آتی۔ جب یہ رپورٹ آئی تھی تو اس وقت بھی
میرے جیسے لوگوں نے لکھا تھا کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد یونائٹڈ نیشن میں گیا بھی تھا، لیکن پاکستان نے اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی. تو اب یہ فوری طور پہ اس کو سنبھالنا ہوگا اور اس کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.